بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم مسٹر چپس کے چیپٹر نمبر 6 کا آغاز کریں گے اور اس کی ریڈنگ ہم صفحہ نمبر 13 سے شروع کرتے ہیں۔ There had followed then a time، پھر ایک ایسا وقت بھی آیا of such happiness، ایسی خوشی سے بھرپور that چپس، جسے چپس remembering it، یاد کر کے اسے long afterwards، کافی دیر کے بعد۔ پھر چپس کی زندگی میں خوشی سے بھرپور ایسا وقت بھی آیا جس سے بہت عرصے کے بعد وہ یاد کر کے hardly believed، بمشکل ہی یقین کر پاتا it could ever have happened before، کہ کیا ایسا کبھی پہلے ہوا بھی تھا، اور یا پھر since in the world، کہیں دنیا میں ایسا ہوا ہو۔ پھر چپس کی زندگی میں خوشی سے بھرپور ایسا وقت بھی آیا جسے وہ کافی عرصے کے بعد یاد کر کے بمشکل ہی یقین پر کر پاتا کہ ایسا کبھی دنیا میں پہلے ہوا ہوگا۔ فار، کیونکہ his marriage was، کیونکہ اس کی شادی جو تھی was a triumphant success، وہ ایک بہت ہی شاندار کامیابی تھی۔ سکسیس بھی کامیابی کو کہتے ہیں اور ٹرائمف بھی کامیاب ہونے کو کہتے ہیں۔ تو ٹرائمفنٹ سکسیس کا مطلب ہوتا ہے شاندار کامیابی، عظیم فتح۔ کیونکہ اس کی جو شادی تھی وہ ایک عظیم فتح تھی۔ کیتھرائن کنکرڈ بروک فیلڈ، کیتھرائن نے بروک فیلڈ کو فتح کر لیا ایز شی ہیڈ کنکرڈ چپس، جس طرح سے اس نے چپس کو فتح کیا تھا۔ یہاں چپس کے مزاج پر جو ہے، چونکہ مسٹر چپس جو تھا وہ ماڈرن ویمن سے انوائڈ تھا اور وہ انہیں پسند نہیں کرتا تھا، تو چونکہ کیتھرائن بریجز جو تھی وہ ایک ماڈرن وومن تھی، لہٰذا وہ اس کی زندگی میں جو ہے وہ اپنا ایک امپریشن پرنٹ کر چکی تھی، اپنی ایک جگہ بنا چکی تھی، تو لہٰذا اس نے مسٹر چپس کو کنکر کر لیا تھا۔ اب جس طرح کیتھرائن نے مسٹر چپس کو کنکر کیا، اسی طرح بروک فیلڈ سکول جو کہ ایک قدیم سکول تھا، ایک ٹریڈیشنل سکول تھا، اور ان کی روایات بھی وہ کنزرویٹو تھی، پرانے زمانے کی تھی، تو وہاں پر ایک نئی جو خاتون تھی اس کا ایڈجسٹ ہونا ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک تھا، لہٰذا جس طرح چپس کو اس نے فتح کیا، اسی طرح اس نے بروک فیلڈ کے تمام لوگوں کی سوچ کو فتح کر لیا۔ She was immensely popular with boys and masters alike، وہ بے حد مقبول ہوئی۔ immensely، بے حد، popular کا مطلب ہوتا ہے مقبول ہونا، وہ بے حد مقبول تھی with boys، لڑکوں میں، and masters، اور ماسٹرز میں، alike، ایک ساتھ، وہ لڑکوں اور ماسٹرز میں ایک ساتھ بے حد مقبول ہوئی۔ even the wives of the masters، یہاں تک کہ جو ماسٹرز کی بیویاں تھیں، tempted at first، شروع میں وہ مائل ہوئیں۔ ٹیمپٹ کا مطلب ہوتا ہے مائل ہونا، پرامپٹ ہونا۔ شروع میں وہ مائل ہوئیں ٹو بی جیلس، حسد کرنے پر۔ جیلس کا مطلب ہوتا ہے حسد کرنا، رائول ہونا۔ شروع میں وہ حسد پر مائل ہو گئیں آف سم ون سو ینگ، کہ کوئی شخص اتنا جوان بھی ہو سکتا ہے، اینڈ لولی، اور اتنا پیارا بھی، اینڈ could not long resist her charms، اور وہ زیادہ دیر تک اس کی دلکشی سے جو ہے وہ مزاحمت نہ کر سکی۔ ریزسٹ کا مطلب ہوتا ہے مزاحمت کرنا، obstruction کرنا، اور وہ اس کی دلکشی سے زیادہ دیر تک مزاحمت نہ کر سکی، اور وہ یعنی اعتراف کر گئیں کہ واقعی وہ ایک خوبصورت اور لولی خاتون ہے۔ پہلے وہ اس سے حسد کرتی تھی، لیکن بعد میں وہ اس کی خوبصورتی اور دلکشی کی دلدادہ ہو گئی۔ بٹ موسٹ ریمارکیبل آف آل، لیکن سب سے زیادہ حیران کن چیز جو تھی، واز دا چینج، وہ تبدیلی تھی، شی میڈ ان چپس، جو اس نے چپس کے اندر پیدا کی۔ لیکن سب سے حیران کن چیز وہ تبدیلی تھی جو اس نے مسٹر چپس میں پیدا کی۔ ٹل ہز میرج، اپنی شادی تک، ہی ہیڈ بین اے ڈرائی اینڈ رادر نیوٹرل سارٹ آف پرسن، وہ ایک بہت ہی خوش مزاج شخص تھا، اینڈ رادر، اور قدرے، نیوٹرل سارٹ آف پرسن، ایسا شخص تھا جو کسی کے کام میں دخل اندازی نہ کرتا۔ نیوٹرل سارٹ کہتے ہیں انڈیفرنٹ ہونے کو، لا تعلق ہونے کو، اور ڈرائی کا مطلب ہوتا ہے خشک مزاج۔ مسٹر چپس کا جو مزاج ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ شادی ہونے سے پہلے اس کا مزاج کس قسم کا تھا، اور شادی کے بعد والا جو مزاج ہے وہ ہم اگلے پیراگراف میں پڑھیں گے۔ اپنی شادی تک وہ ایک بہت ہی خشک مزاج اور لا تعلق شخص تھا،
liked the and thought well, पसंद किया जाता और अच्छा समझा जाता by ब्रुकफील्ड के लोगों के जरिए इन जनरल अमूमी लिहाज से। ब्रुकफील्ड के लोगों में वो मकबूल भी था और अच्छा भी समझा जाता था, लेकिन आम लिहाज से। बट नॉट ऑफ दैट स्टफ, लेकिन उस अंदाज में नहीं, उस तरीके से नहीं, दैट मेक्स फॉर ग्रेट पॉपुलैरिटी, जिससे बहुत ही ज्यादा मकबूलियत मिले, और दैट स्टिर्स ग्रेट अफेक्शन, या जो मुतहर्रिक कर दे एक बहुत ही ज्यादा शफकत को। दोबारा सुनिए। अपनी शादी तक वो एक बहुत ही खुश्क मिजाज और लाताल्लुक शख्स था, जिसे ब्रुकफील्ड में अमूमी लिहाज से पसंद किया जाता और अच्छा समझा जाता, और इस तरह से अच्छा नहीं समझा जाता जिससे बहुत ही ज़्यादा शोहरत मिल सके या जो बहुत ही ज़्यादा शफकत को तहरीक दे सके। स्टिर का मतलब है मोटिवेट करना, स्टिमुलेट करना, तहरीक देना। तो मिस्टर चिप्स जब इस इदारे में था तो लोग उससे मोहब्बत भी करते थे, अच्छा भी समझते थे, लेकिन वो इतनी ज़्यादा जो उसके साथ मोहब्बत थी वो इस लेवल पर नहीं पहुंची थी जिससे उसको बहुत ज़्यादा मकबूलियत मिल पाती और वो जो है लोगों के दिलों में अफेक्शन जो है अपने लिए पैदा कर पाता। He had been at Brookfield for over a quarter of a century. He had been वो रहा था at Brookfield स्कूल में for over a quarter of a century, एक सदी के चौथाई हिस्से तक। क्वार्टर कहते हैं चौथाई हिस्से को, तो सेंचुरी में 100 साल होते हैं और 100 साल का चौथा हिस्सा 25 साल होते हैं। तो he had been at Brookfield for over a quarter of century, वो एक सदी के चौथाई हिस्से तक स्कूल में रहा था। इट मीन्स कि ही हैड बीन देयर फॉर 25 years, 25 साल तक वो वहां रह चुका था। लॉन्ग इनफ, इतना लंबा अरसा, टू हैव एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ, कि वो अपने आप को मुस्तहकम कर लेता, एज अ डिसेंट फेलो, एक नफीस शख्स की हैसियत से, एंड अ हार्ड वर्कर, और एक मेहनती शख्स की हैसियत से। उसे ब्रुकफील्ड में रहते हुए सदी का एक चौथाई हिस्सा गुजर चुका था, जो कि एक इतना लंबा अरसा था जिसमें वो अपने आप को एक नफीस और मेहनती शख्स की हैसियत से मुस्तहकम कर लेता। बट जस्ट टू लॉन्ग, लेकिन इतना ही ज़्यादा लंबा अरसा फॉर एनीवन, किसी भी शख्स के लिए, टू बिलीव हिम, कि वो अपने आप को पर यकीन नहीं कर पाता था, कैपेबल, कि वो अहलियत रखता है, ऑफ एवर बीइंग मच मोर, कि वो इससे भी ज़्यादा कर सकता है। लेकिन किसी भी शख्स के लिए इतना ज़्यादा लंबा अरसा जिसमें वो यकीन ना कर पाए कि वो इससे भी ज़्यादा करने की अहलियत रखता है। मिस्टर चिप्स जो था जी 25 साल से इस इदारे में सर्व कर रहा था और वो मेहनती तो था और डिसेंट फेलो भी था, लेकिन इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं था। वो अपने आप के अपने हिडन पोटेंशियल को नहीं जानता था और वो नहीं समझता था कि वो इससे बेहतर कर पाएगा। बहरहाल उसके अंदर ऐसी एनर्जी मौजूद थी कि वो चाहता तो इससे बेहतर भी परफॉर्म कर सकता था। क्योंकि वो कंजर्वेटिव था, कदामत पसंद था, तो जैसे वो चलता जा रहा था, जिस अंदाज में वो चलता जा रहा था, अपने इस इदारे में खुद को वो सर्व करने की कोशिश कर रहा था, उसी अंदाज को उसने जारी रखा, अपने अंदर किसी किस्म की तब्दीली लाने की कोशिश नहीं की। ही हैड इन फैक्ट, वो था दर हकीकत, ऑलरेडी बिगन, पहले से ही शुरू कर दिया उसने, टू सिंक, डूबना, इनटू दैट क्रीपिंग ड्राई रॉट, उस दबे कदमों आती हुई बोसीदगी में, ऑफ पेडागॉजी, तदरीस के तरीकों की। यहाँ पर जी दो लफ्ज हैं, तीन। एक तो सिंक का मतलब होता है डूबना, और क्रीपिंग का मतलब होता है दबे कदमों चले आना, क्रॉल करना। रेंगने को क्रीप कहते हैं और दबे कदमों चलने को क्रीपिंग कहा जाता है। और ड्राई रॉट का मतलब होता है बोसीदगी। बोसीदगी क्या कहते हैं, किस चीज को जो लकड़ी गलना सड़ना शुरू हो जाए उसे हम कहते हैं ड्राई रॉट। तो ड्राई का मतलब होता है खुश्क होना और रॉट का मतलब होता है खराब होना। ड्राई रॉट यानी बोसीदगी पैदा हो जाना, किस चीज की, ऑफ पेडागॉजी, तदरीस के तरीकों की।
تو اس نے پہلے سے ہی تدریس کے طریقوں کی بوسیدگی دبے قدموں آتی ہوئی بوسیدگی میں ڈوبنا شروع کر دیا تھا. دیٹ از دی ورسٹ اینڈ الٹیمیٹ پٹ فال، جو کہ بدترین اور حتمی گڑھا ہے فار دی پروفیشن اس شعبے کا. اس پیشے کا بدترین اور حتمی گڑھا جو ہے اس تدریسی پیشے کی بوسیدگی جو دبے قدموں اس کی جانب بڑھتی آ رہی تھی، اس میں اس نے غرق ہونا پہلے سے ہی شروع کر دیا. تو جی تدریس کے طریقے ہیں، آپ ہمہ وقت جو ہے وہ ایک ہی طرح کے لیسنز جو ہیں وہ ڈیلیور کرتے ہیں، اور اس طرح سے جو ہے وہ آپ اسی انداز جو ہے وہ طرز زندگی جو ہے اس کو اپنا لیتے ہیں، اور اس میں رہتے رہتے آپ بہت ہی ایک ڈفرنٹ ٹائپ آف لائف جو ہے وہ گزارنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ جو ہے آپ اسی پروفیشن میں، اسی شعبے میں، اسی تدریس کے طریقوں میں ڈوب جاتے ہیں، غرق ہو جاتے ہیں. تو یہی سچویشن وہ بتا رہا ہے کہ یہ جو شعبہ ہے اس میں اس کا جو حتمی گڑھا ہے وہ یہی ہے کہ جو تدریسی طریقے ہیں ان تدریسی طریقوں کو بار بار استعمال کرتے ہوئے انسان بہت ہی جو ہے وہ خشک مزاج ہو جاتا ہے، ڈرائی ہو جاتا ہے. گیونگ دا سیم لیسنز ایئر آفٹر ایئر، سال ہر سال تک وہی لیسن دہراتے رہنا. ہیڈ فارمڈ اے گروو، اس نے بنا دی تھی، تشکیل دے دی تھی ایک عادت. گروو کہتے ہیں عادت کو، ہیبٹ کو. into which the other affairs of his life، جس میں اس کی زندگی کے دیگر معاملات adjusted themselves، نے خود کو جو ہے وہ اپنی جگہ بنا لی تھی. with insidious ease، عیارانہ سہولت کے ساتھ. انسیڈس کا مطلب ہوتا ہے عیارانہ، چلاکی کے ساتھ، کلیورنس کے ساتھ، اور ایز کہتے ہیں سہولت کو، فیسیلٹی کو. وہی اسباق جو ہیں وہ سال ہر سال دہراتے رہنا، یہ سب جو تھا اس نے اس کی زندگی میں اپنی ایک عادت تشکیل کر لی تھی، اور وہ جو اس کی زندگی کے دیگر معاملات تھے وہ عیارانہ سہولت کے ساتھ ان میں شامل ہو چکے تھے. تو چونکہ اس کا پروفیشن تھا ٹیچنگ، اور وہ ٹیچنگ کے وہ جو تدریسی طریقے تھے وہی وہ پرانے طریقے اڈاپٹ کیے ہوئے تھے اس نے، جس میں ذرا بھر بھی اس نے تبدیلی نہیں لے کر آیا تھا. تو چنانچہ وہ ان پرانے طریقوں کی جو بوسیدگی تھی اس میں دفن ہونا اس نے شروع کر دیا تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو اس کی زندگی کے دیگر معاملات تھے وہ بھی اس میں ایڈجسٹ ہو چکے تھے. لہٰذا وہ اپنی تدریس کے ساتھ اپنے معاملات زندگی کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چلتا تھا، اور کسی قسم کی بھی مشکل اسے پیش نہیں آتی تھی. ہی ورکڈ ویل، اس نے بہت خوب کام کیا. ہی واز کانشنشس، وہ بہت ہی محنتی تھا. کانشنشس کا مطلب ہوتا ہے محنتی، ہارڈ ورکر. ہی واز اے فکسچر، وہ مستقل کام کرنے والا تھا. فکسچر کہتے ہیں فکس کرنے، فکس ہو جانے والا. فکس کا مطلب ہوتا ہے مستقل ہونا، ایک جگہ پر کانسٹنٹ ہونا. تو وہ ایک ایسا مستقل مزاج شخص تھا. دیٹ گیو سروس، جس نے خدمت فراہم کی، سیٹسفیکشن اطمینان فراہم کیا، کانفیڈنس اور اعتماد فراہم کیا، ایوری تھنگ ہر چیز عطا کی، ایکسیپٹ انسپریشن ماں سوائے ولولے کے. وہ ایک ایسا مستقل مزاج شخص تھا جس نے خدمت بھی کی، اطمینان بھی دیا، اعتماد بھی دیا، ہر چیز دی ماں سوائے ولولے کے. تو چونکہ وہ ایک قدامت پسند شخص تھا، اور وہ اتنا ریٹورک نہیں تھا، اتنا جو ہے وہ جوشیلا نہیں تھا، تو چونکہ اس کے اندر اپنے اندر جوش نہیں تھا تو وہ دوسروں میں جوش کس طرح سے ٹرانسفر کر سکتا تھا. لہٰذا اس نے اپنی خدمات جو تھیں وہ بھرپور طریقے سے دیں، اطمینان بھی بخشا لوگوں کو، اور ان میں کانفیڈنس بھی پیدا کر دیا. جو چیز نہیں پیدا کر سکا وہ انسپریشن تھی. تو یہ تو پیراگراف جو پڑھا آپ نے، اس میں شادی سے پہلے کے حالات جو ہیں وہ ڈسکس ہوئے، کہ وہ اس کی زندگی کا بتایا گیا کہ وہ ایک ڈرائی اینڈ نیوٹرل سارٹ آف پرسن تھا، اور وہ جو تھا اتنا مقبول نہیں تھا ادارے میں جتنا کہ اسے ہونا چاہیے تھا. اور اس کے ساتھ اس کی جو تدریسی طریقے تھے وہ بار بار ہر سال وہی لیسن پڑھا پڑھا کے اس کی زندگی کا ایک معمول بن چکا تھا کہ زندگی کے دیگر افیئرز جو تھے وہ بھی ہینڈل کرتا تھا، اور اپنے تدریسی معاملات کو بھی ہینڈل کرتا تھا. اور اتنا محنتی شخص تھا کہ اس نے جناب خدمت بھی کی اور اعتماد بھی بخشا، لیکن اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو وہ اپنی خدمات اور سیٹسفیکشن کے باوجود بھی انسپریشن نہ دے سکا. یہ تو جی اس کی ابتدائی زندگی کے حالات ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ جی پھر جب کیتھرائن بریجز اس کی لائف میں آتی ہے تو وہ کون کون سی تبدیلیاں جو ہیں وہ لے کر آتی ہے.
اینڈ دین کیم ہز دس astonishing گرل وائف، اور پھر یہ ایک حیران کن بیوی جو ہے آئی. astonishing کا مطلب ہے حیران کن، سرپرائزنگ. whom nobody had expected، جس کے بارے میں کسی نے توقع نہیں کی تھی. least of all چپس himself، کم از کم چپس نے تو اس چیز کی توقع نہیں کی تھی. چپس نے تو اس چیز کی توقع اس لیے نہیں کی تھی کیونکہ وہ ماڈرن ویمن سے ویسے ہی افریڈ آف تھا، خوفزدہ تھا، تو وہ تو توقع ہی نہیں کر سکتا تھا کہ کسی ماڈرن لڑکی سے اس کی شادی ہو پائے گی. شی میڈ ہم، اس نے اسے بنا دیا، ٹو آل اپیئرنسز، تمام شکل و شباہت میں، نیو مین، ایک نیا آدمی. اس نے تمام تر شکل و شباہت میں اسے ایک نیا آدمی بنا دیا. دا موسٹ آف دی نیونیس واز ریئلی وارمنگ ٹو لائف، جو زیادہ تر جدت تھی، واز ریئلی حقیقتاً وارمنگ، ایک حرارت تھی، حدت تھی، ٹو لائف، زندہ کرنے کے لیے، آف تھنگز، ان چیزوں کو، دیٹ ور اولڈ، جو پرانی تھیں، امپریزنڈ، اور مقید تھیں، قید تھیں، اینڈ ان گیسٹ، اور ایسی تھیں جس کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا. امپریزن کہتے ہیں لاک ہونے کو، قید ہونے کو، کنفائن ہونے کو، اور ان گیس کا مطلب ہوتا ہے جس کا کوئی اندازہ نہ لگا سکے. دوبارہ سن لیجیے یہ لائن. اس نے اسے تمام شکل و شباہت میں ایک نیا آدمی بنا دیا، اگرچہ یہ جدت جو تھی حقیقتاً اس کے اندر موجود پرانی، مقید اور غیر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، انگیسٹ، جس کا کوئی اندازہ، ایسی چیزیں جس کا کوئی اندازہ نہ لگا سکے، اس کو اس نے زندگی دینا شروع کر دی. مسٹر چپس جو تھا وہ پرانے زمانے کا شخص تھا. اس کے دماغ میں جو سوچیں تھیں وہ ساری پرانے زمانے کی تھیں. وہ سوچیں اس کے اندر قید تھیں، اور ایسی سوچیں جس کے بارے میں کوئی گیس بھی نہیں کر سکتا تھا. وہ ساری کی ساری سوچیں جو تھیں ان کو جب کیتھرائن بریجز لائف میں آتی ہے تو ان کو وہ وارمتھ پر فراہم کرتی ہے، حرارت پہنچاتی ہے، اور پھر وہ زندگی کی طرف لوٹ آتی ہیں. وہ پرانی سوچیں جو ہیں وہ اب جدت کی طرف پلٹنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہاں پر جو لائن ہے اس میں مفہوم یہی ہے کہ جو اس کی پرانی سوچ تھی، کنزرویٹو سوچ تھی، اس سوچ کو اس نے جدت جو ہے وہ بخشنا شروع کر دی. His eyes gained sparkle، اس کی جو آنکھیں تھیں انہوں نے چمک حاصل کی. سپارکل کہتے ہیں چمک کو، گین کا مطلب ہوتا ہے حاصل کرنا. His mind، اس کا ذہن، which was adequately، جو مناسب تھا، if not brilliantly equipped، جو بہت ہی شاندار طریقے سے لیس نہیں تھا. equip کا مطلب ہوتا ہے لیس ہونا، مالا مال ہونا، اور brilliantly کا مطلب ہے ذہانت کے ساتھ. اس کا ذہن جو تھا وہ مناسب حد تک، اگرچہ بہت ہی ذہانت سے مالا مال نہیں تھا. begin to move more adventurously، اس نے بہت ہی دلیرانہ طریقے سے جو ہے متحرک ہونا شروع کر دیا. ایڈونچرسلی کا مطلب ہوتا ہے بریولی، جرت کے ساتھ. اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور اس کا ذہن جو کہ بہت ہی مناسب حد تک لیس تھا، اگرچہ بہت زیادہ ذہین نہیں تھا، اس نے بھی بہت دلیرانہ طریقے سے جو ہے متحرک ہونا شروع کر دیا. مطلب یہ کہ جو اس کی سوچ تھی وہ بدلنا شروع ہو گئی. اور وہ ذہین بھی نہیں تھا، مطلب محنتی ضرور تھا لیکن وہ بہت زیادہ بریلینٹ نہیں تھا، ذہین نہیں تھا. البتہ جو کیتھرائن بریجز ہے اس نے اس کے دماغ کو بھی شارپ کر دیا اور وہ بھی جو ہے ذہنی طور پر تیزی سے متحرک ہو گیا. The one thing he had always had، وہ ایک چیز جو ہمیشہ ہی اس کے پاس تھی، a sense of humor، وہ مزاح کا ایک ایسا احساس تھا، blossomed، جس نے نشو نما پانا شروع کر دی تھی، into a sudden richness، اور وہ اچانک اپنے جوبن پر پہنچ گئی، to which، جس کے لیے his years lent maturity، اس کے سالوں نے اسے پختگی ادھار دی. لینڈ کہتے ہیں ادھار دینے کو، لینٹ سیکنڈ فارم ہے. لینٹ کا مطلب ہوا ادھار دیا، میچورٹی کہتے ہیں پختگی کو. ایک چیز جو ہمیشہ ہی اس کے پاس رہی تھی وہ اس کے مزاح کی حس تھی
جو کہ اچانک اپنے جوبن پر نشو نما پا کر پہنچ گئی اور اس کے سالوں نے اسے پختگی عطا کر دی تھی۔ مسٹر چپس جو تھا وہ اس کے پاس جو ہے مزاح کی حس موجود تھی، اور وہ جو ہے وہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، سال گزرتے گئے، تو وہ جو مزاح تھا وہ بھی زیادہ میچور ہوتا گیا، اور اس سے وہ جو طالب علم تھے وہ محظوظ ہونا شروع ہو گئے۔ He began to feel a greater strength، اس نے بہت ہی عظیم طاقت جو ہے وہ محسوس کرنا شروع کی، بہت بڑی طاقت اپنے اندر محسوس کرنا شروع کی۔ His discipline improved، اس کا جو نظم و ضبط تھا وہ بہتر ہوا، to a point، ایک ایسے مقام تک پہنچ گیا at which، جس پر it could become، یہ بن سکتا تھا in a sense، ایک لحاظ سے less rigid، نسبتاً کم تلخ، سخت۔ rigid کہتے ہیں سخت کو، اور امپیشنیٹ کو، امپیسو کو، بے حس کو، اور لیس کا مطلب ہے نسبتاً کم۔ تو جو اس کا ڈسپلن تھا، نظم و ضبط تھا، وہ اس نقطہ تک پہنچ چکا تھا جہاں پر وہ اب اتنا زیادہ تلخ نہیں رہا تھا۔ He became more popular، وہ زیادہ مقبول ہو گیا۔ نارملی وہ یہ ہوتا تھا کہ بچوں کے ساتھ وہ بہت زیادہ تلخی سے پیش آتا تھا، سختی کرتا تھا، تو اب جو ہے وہ سختی سے جو ڈسپلن برقرار رکھتا تھا، اب وہ بجائے اس کے کہ وہ تلخ ہو کر برقرار رکھے ڈسپلن کو، وہ لیس ریجڈ ہو گیا، اس کے مزاج میں جو ہے وہ نرمی آنا شروع ہو گئی، وہ اتنا زیادہ ریجڈ نہیں رہا جتنا کہ ہوا کرتا تھا، اور پھر اس کے باوجود اس کا ڈسپلن جو ہے وہ بہتر ہو گیا، اور اس طرح سے اس نے زیادہ مقبولیت حاصل کر لی۔ When he had first come to Brookfield، جب وہ شروع میں بروکفیلڈ میں آیا تھا، he had aimed to be loved، اس نے ارادہ کیا تھا کہ اس سے محبت کی جائے، honored، اس کی عزت کی جائے، and obeyed، اور اس کی اطاعت کی جائے، but obeyed at any rate، بہرحال ہر صورت اس کی اطاعت کی جائے۔ Obedience he had secured، جو اطاعت تھی وہ اس نے حاصل کر لی، and honored had been granted him، اور جو عزت تھی وہ اسے عطا کر دی گئی۔ گرانٹ کا مطلب ہے عطا کرنا، بیسٹو کرنا۔ but only now، لیکن اب came love، محبت آئی تھی، the sudden love of boys، لڑکوں کی وہ اچانک محبت، for a man، ایک ایسے آدمی کے لیے، who was kind without being soft، جو کہ نرم ہوئے بغیر مہربان تھا، who understood them well enough، جو انہیں بہت اچھے طریقے سے سمجھتا تھا، but not too much، لیکن اتنے بھی زیادہ اچھے طریقے سے نہیں، and whose private happiness linked him، اور جن کی اپنی ذاتی خوشی جو ہوا کرتی، linked him، اسے جوڑ دیتی، with their own، ان کی خوشیوں کے ساتھ۔ دوبارہ سن لے۔ اور جب وہ پہلی مرتبہ بروک فیلڈ میں آیا تھا، اس کا ارادہ تھا کہ اس سے محبت کی جاتی، اسے عزت دی جاتی اور اطاعت کی جاتی، لیکن اطاعت ہر صورت میں کی جاتی۔ اطاعت جو تھی وہ اسے دے دی گئی، عزت اسے بخش دی گئی، اور وہ اب جو تھی وہ محبت آئی تھی، جو کہ اچانک لڑکوں کی محبت ایک ایسے شخص کے لیے پیدا ہو گئی تھی جو نرم ہوئے بغیر مہربان تھا، جو انہیں اچھے طریقے سے سمجھتا تھا، اتنے زیادہ اچھے طریقے سے بھی نہیں کہ ان کی جو ذاتی خوشی ہوا کرتی وہ اس کی خوشیوں کے ساتھ جڑ جایا کرتی۔ مسٹر چپس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جی مسٹر کیتھرائن بریجز نے کس طرح سے اس کے مزاج میں تبدیلی پیدا کر دی کہ وہ جو ریجڈ پرسن تھا، جو نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے تلخی کیا کرتا تھا، اب وہ لیس ریجڈ ہو چکا تھا اور مقبول بھی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ جو ایم اس نے رکھا تھا وہ یہ تھا کہ اوبیڈینس بھی ملے اسے، لو بھی ملے اور عزت بھی ملے، تو یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ ود دا پیسج آف ٹائم اسے ملنا شروع ہو گئیں، لیکن اس جو محبت تھی وہ سب سے آخر میں ملی، آنر اور جو اوبیڈینس تھی وہ تو مل چکی تھی، لیکن جو لو تھا وہ لاسٹ ون تھا جو کہ بعد میں اسے ملنا شروع ہوا، کیونکہ اس نے تمام طالب علموں کے ساتھ اپنے پرائیویٹ افیئرز جو تھے وہ سیٹل کر لیے تھے، اور وہ اپنے ذاتی معاملات جو تھے
اور جو طالب علموں کے ذاتی معاملات ہوا کرتے اس میں وہ مداخلت کیا کرتا اور وہ سمجھتا کہ وہ جو طالب علم ہیں ان کی فلاح کے لیے اسے ہر طرح سے ان کی رہنمائی کرنا اس کے لیے ضروری ہے. تو اس طرح سے جب اس نے ان کو طالب علموں کو کے تمام افیئرز کو اپنا افیئر سمجھنا شروع کر دیا تو اس طرح سے طالب علموں کے دل میں جو ہے اس کے لیے محبت پیدا ہو گئی اور وہ اسے اپنا جو ہے ویل وشر سمجھنے لگے. تو اس وجہ سے جو ہے ان کے دلوں میں مسٹر چپس کے لیے محبت پیدا ہو گئی. He began to make little jokes. اس نے چھوٹے چھوٹے مذاق کرنا شروع کیے. The sort that school boys like. ایسے مذاق جنہیں طالب علم اسکول کے طالب علم پسند کرتے ہیں. Mnemonics and puns. Mnemonics کہتے ہیں یادداشت کو تیز کرنے والے. یعنی ایسا مذاق کیا جائے جس میں بچے کی یادداشت جو ہے وہ تیز ہو جائے, یعنی وہ کسی بھی کانسیپٹ کو پڑھاتے ہوئے مذاق ایسا کرے کہ جس سے وہ جو ہے وہ میموری جو ہے وہ شارپ ہو جائے اور وہ والی چیز جو پڑھائی جا رہی ہے وہ ذہن میں بیٹھ جائے. اینڈ پنز اور زومانی باتیں. پن کہتے ہیں زومانی کو, یعنی ایک ورڈ جو ہے اس کے دیگر مفہوم بھی جو ہیں وہ رکھتا ہو. تو ایسے الفاظ کا استعمال کیا جانا جو کہ زومانی ہوں, ڈبل میننگ رکھتے ہوں, تو اس سے جو ہے طالب علم کے ذہن میں جو ہے وہ اس چیز کو گرپ کرنا, اس چیز کے بارے میں نالج کو گرپ کرنا, وہ اس کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. تو چنانچہ وہ جو مذاق کیا کرتا وہ نیمونکس ہوتا اینڈ پنز ہوتے. دیٹ ریز لافس, اس سے کہے بلند ہوتے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم, اور این اسی لمحے, امپرنٹ سم تھنگ ان دا مائنڈ, ان کے بچوں کے ذہن میں کچھ نہ کچھ نقش ہو جاتا. امپرنٹ کا مطلب ہوتا ہے نقش ہونا. تو چونکہ مزاح جو ہے بچے اگر سنجیدگی کے ساتھ اور جو ریجڈ بیہیویئر ہے وہ اڈاپٹ کر کے اگر پڑھایا جا رہا ہے تو اتنی جو اسٹرکٹ قسم کا جو انوائرمنٹ ہے اس میں لرننگ کی جو کیپیسٹی ہے وہ بہت لمیٹڈ ہوتی ہے. لیکن اگر خوش مزاجی کے ساتھ اور طنز و مزاح کے ساتھ اگر یہ سلسلہ جاری رکھا جائے, درس تدریس کا جو سلسلہ ہے, تو اس میں جو لرننگ ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. لہٰذا وہ بھی اس طرح کے جو نیمونکس اور پنز کے ساتھ وہ جو لیسنز ٹیچ کرتا وہ پرماننٹ ان کی میموری پر پرنٹ ہو جاتے اور وہ فار ایور انہیں یاد رہتے. There was one, ایک ایسا بھی مذاق تھا that never failed to please, جو کبھی بھی ناکام نہیں ہوا تھا انہیں خوش کرنے کے میں. پلیز کا مطلب ہے خوش کرنا. Though it was only a sample, در حقیقت یہ ایک نمونہ تھا of many others, دیگر دوسرے مذاق کا. دیگر مذاق جو وہ کیا کرتا ان کا یہ ایک نمونہ تھا. Whenever his Roman history forms, جب کبھی اس کی رومن تاریخ کی جو کلاسیں تھیں, came to deal with the lex canulia, اس میں lex canulia کا تذکرہ ہوتا. deal with کا مطلب ہے مینشن کرنا, تذکرہ کرنا, اور لیکس کینولیا جو ہے اس کا تذکرہ کیا جاتا. اب یہ کیا چیز ہے لیکس کینولیا؟ یہ کوما کے بعد وضاحت اس میں لکھی ہوئی ہے. دلا وہ قانون that permitted patricians, جو اجازت دے دیتی امیر لوگوں کو to marry, کہ وہ شادی کریں plebeians, غریب لوگوں سے. پیٹریشنز کہتے ہیں امیر لوگ اور پلیبینز کہتے ہیں غریب لوگوں کو. یہ ایک ایسا قانون تھا رومن تاریخ کا جس کے بارے میں وہ یہ اجازت دی جاتی امیروں کو کہ وہ غریبوں سے شادی کر سکتے تھے. چپس یوز ٹو ایڈ, چپس بات میں یوں اضافہ کرتا. So that you see, if Miss Plebs wanted Mr. Patrician to marry her and he said he couldn't, She probably replied, "Oh yes, you can, you liar." Roars of laughter. So that, چنانچہ, you see, آپ کو معلوم ہے, if Miss Plebs, اگر Miss Pleb جو تھی یعنی غریب خاندان کی خاتون جو تھی, wanted چاہتی, Mr. Patricians ہے یعنی امیر شخص سے, to marry شادی کرنا, to her کہ وہ اس سے شادی کرے, and he said اور وہ یہ کہتا, he couldn't کہ وہ نہیں کر سکتا, she probably replied غالباً وہ یوں جواب دیتی, oh yes ارے ہاں, you can تم کر سکتے ہو, you liar تم جھوٹے, roars of laughter کہکہوں کی گونج بلند ہو جاتی.
تو جی یہاں ایک لیکس کینولیا کا جو کنسپٹ ہے وہ ہم نے پڑھا ہے کہ رومن ہسٹری کی جب وہ کلاسز پڑھایا کرتا تو اس میں جو لیکس کینولیا کا مذاق تھا وہ جو ہے وہ باقی جو دیگر وہ مذاق کیا کرتا ان کی ایک ایگزامپل ہوا کرتا کہ دیگر مذاق جو تھے وہ بھی اسی طرح کے تھے. یعنی جو ہم نے دیکھا کہ الفاظ کے ساتھ کھیلنا اسے پن کہا جاتا ہے، یعنی الفاظ میں زو مانی استعمال جو ہے الفاظ کا اسے پن کہتے ہیں. تو یہاں جو سینٹینس ہے جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ جو پلیب تھی وہ چاہتی کہ پیٹریشن اس سے شادی کرے، تو وہ اگر انکار کر دیتا وہ تو اس کے جواب میں وہ جو پلیب تھی یعنی غریب گھرانے کی خاتون تھی وہ کچھ یوں کہا کرتی، ارے ہاں تم کر سکتے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو کہ ایسا نہیں ہے، تم یقیناً کر سکتے ہو. تو لہٰذا جو الفاظ ہیں اس میں پن کا استعمال کیا گیا ہے اور ایک کے ساتھ دوسرا مفہوم بھی جو ہے وہ یہاں پر دیا گیا ہے. تو چنانچہ اس طرح سے جو ہے یہ چیپٹر جو ہے آپ کا پیج نمبر 13 یہ کمپلیٹ ہوتا ہے. یہاں ہم نے پڑھا کہ مسٹر چپس کی جو لائف تھی اس میں کیتھرائن کا جو آنا تھا وہ اس کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوا. شروع میں اس کے جو ہاؤس وائفز تھیں، دیگر ماسٹرز کی بیویاں تھیں، وہ اسے جیلس تھیں، لیکن بعد میں وہ قائل ہو گئیں اس کی خوبصورتی کی. مسٹر چپس کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ انتہائی ڈرائی اینڈ نیوٹرل سارٹ آف پرسن تھا. وہ جو تھا اپنی زندگی میں اس نے جو تدریسی طریقے تھے وہی لیسنز بار بار ریپیٹ کرتے ہوئے بہت ہی روکھا انسان ہو چکا تھا، اور وہ جو تھا اپنی زندگی کو یوں ہی لے کر چلتا آ رہا تھا. وہ سیٹسفیکشن بھی دے رہا تھا، کانفیڈنس بھی دے رہا تھا، سروس بھی دے رہا تھا، لیکن ایک چیز جو تھی وہ انسپریشن نہیں دے پا رہا تھا. بہرحال جب اس کی وائف اس کی زندگی میں آتی ہے تو وہ اس کی زندگی کو بدل دیتی ہے. سب سے بنیادی چیز جو یہ ہے کہ پہلے تو اس کی اپیرنس کو بدلتی ہے، آؤٹ لک جو ہے اس کا لباس جو ہے وہ بہتر بناتی ہے. پھر اس کی سوچ پر کام کرنا شروع کرتی ہے. وہ سوچ جو اس کی اولڈ تھی، امپریزنڈ تھی اور ان گیسٹ تھی، اس پر اس نے کام کیا، اس کو وارمنگ ٹو لائف یعنی اس کو وہ حرارت دی، اس کو زندگی دی اور وہ پرانی سوچوں کو زندہ کیا. اور پھر اس کا ذہن جو اتنا شارپ نہیں تھا، بریلینٹ نہیں تھا، اس کو بھی اتنا شارپ کر دیا کہ وہ بھی تیزی سے موو کرنے لگا. اور جو تیسری چیز اس کے اندر وہ لے کر آئی وہ یہ تھی کہ اس کے جو اندر پہلے سے موجود حس تھی مزاح کی، اسے بہت ہی زیادہ میچور کر دیا. اور بہرحال مزاح جو تھا اس کا وہ سال گزرتے گزرتے وہ بھی میچور ہوتا گیا اور اس قدر میچور ہو گیا کہ وہ لوگوں بچوں میں بے حد مقبول ہو گیا. بروک فیلڈ میں آنے کے اس کے 3 مقاصد تھے. پہلا مقصد تو یہ تھا کہ اسے محبت ملے، دوسرا یہ تھا کہ اسے عزت ملے اور تیسرا یہ تھا کہ اس کی اطاعت کی جائے. بہرحال آنر اور اوبیڈینس 2 چیزیں تو اسے مل چکی تھیں. تیسری چیز جو تھی وہ کیتھرائن کی اس کی زندگی میں آنے کے بعد ملنا شروع ہوئی کہ وہ جو لو تھا وہ لڑکوں نے اس سے تب محبت کرنا شروع کی کہ جب وہ ان کے ساتھ نرم ہوئے بغیر جو تھا وہ لیس ریجڈ ہو چکا تھا. اس نے اپنے نظم و ضبط کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے ان سے کم تلخ لہجے میں بات کرنا شروع کی، اور وہ جو تھا اپنے معاملات زندگی اور بچوں کے معاملات زندگی جو ہے وہ اتنی قربت ہو چکی تھی کہ وہ ان کے دیگر معاملات زندگی کو اپنا معاملہ زندگی کا سمجھنے لگا تھا. تو اس طرح سے جو تھا وہ ان کی قربت حاصل کر چکا تھا. اب جو طالب علم تھے وہ ان کے دلوں میں اس بوڑھے شخص کے لیے محبت پیدا ہو چکی تھی جو بالکل بے لوث اور مخلص تھا ان کے لیے، اور وہ ان کے تمام معاملات کو اپنا معاملہ سمجھتا تھا. اپنی کلاس روم کو اور اپنے لیکچرز کو مفید بنانے کے لیے اور اس کو ایور لاسٹنگ بنانے کے لیے جو ہے وہ اپنی کلاس میں مزاح کا جو ہے استعمال کرتا. اس میں وہ جو ہے اس کا جو طریقہ کار تھا وہ نیمونکس اور پنز کا استعمال کیا کرتا اپنے جملوں میں، جس سے اس کے الفاظ جو ہیں وہ طالب علموں کے ذہنوں پر نقش ہو جایا کرتے. جس طرح کے وہ مذاق کرتا تھا اس کی ایک ایگزامپل لیکس کینولیا ہے. یہ وہ رومن ہسٹری کی جب کلاس میں پڑھایا کرتا تو یہ قانون جب وہ پڑھاتا بیسیکلی یہ قانون یہ تھا کہ امیر لوگ غریبوں سے شادی کر سکتے ہیں، یہ قانون میں جو ہے وہ انہیں اجازت دیتا تھا. تو پھر خاتون جو غریب گھرانے کی ہوتی وہ فرمائش کرتی کسی امیر گھرانے کے شخص سے کہ وہ شادی کرے اس سے، تو جب وہ امیر شخص انکار کرتا تو وہ آگے سے کچھ اس طرح سے جواب دیتی، ہاں ہاں تم کر سکتے ہو، تم جھوٹے ہو، تم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ تم نہیں کر سکتے. اور اس کے ساتھ جو کلاس تھی وہ اس میں موجود پن سے محظوظ ہوتی اور کلاس میں کہکہوں کی گونج بلند ہو جایا کرتی. تو یہ جی آپ کا چیپٹر جو ہے پہلا جو اس کا پیج ہے وہ مکمل ہوتا ہے. نیکسٹ
لیکچر میں ہم اگلے پیج کی جو اسٹڈی ہے وہ کریں گے. مجھے تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.